بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ہم کرنے والے نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں سے اخفا کو۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات ہیں: اخفا، ادغام، اظہار اور اقلاب۔ الحمدللہ 3 قواعد کو تو ہم نے بہت اچھے سے دیکھ لیا۔ اب ہمارا آخر میں بچتا ہے اخفا۔ نون ساکن کی ہم نے 4 علامات دیکھی تھی۔ نون کے اوپر ایک جزم ہو سکتی ہے، نون کے اوپر گول دائرہ ہو، نون کے اوپر الٹا وی ہو، یا کسی مصحف میں، خاص طور پر عثمانی مصحف میں کوئی علامت نہیں ہوتی تو یہ سکون کی علامت کہلاتی ہے، اور 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اصل میں جو ہم نے دیکھا تھا، جو پہلے بھی بات کی تھی، تنوین میں بھی نون ساکن ہی ہوتی، با 2 زبر بن، تو با زبر نون ساکن بن بنتا ہے، تو اس میں تنوین میں بھی کیا آ گیا؟ نون ساکن۔ اصل میں ہم نون ساکن اور تنوین اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تنوین میں بھی تو نون ساکن ہی ہوتا ہے، تو اس کے احکامات ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اخفا، اخفا کی جو معنی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ اخفا اصل میں خفی سے نکلا ہے۔ خفی یعنی کہ چھپا ہوا ہونا، کچھ حصہ چھپا ہونا، چھپنا، چھپا ہونا۔ کیا چھپنا؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کا ناک میں چھپنا۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کا ناک میں چھپنا، جس میں اب ہمیں غنہ کا ساؤنڈ سنائی دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم دیکھیں گے بہت آسان پریکٹس ہے۔ جب ہم نے حروف حلقی میں سے کیا تھا اظہار کا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، وہ کیا تھا؟ اظہار کے حروف 6 تھے۔ پھر ہم نے کیا تھا ادغام۔ ادغام کے حروف کتنے تھے؟ ادغام کے حروف بھی 6 تھے، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ اس کے مجموعے کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو یہ کیا بنا تھا؟ یرملون۔ اور اقلاب کا ایک حرف وہ تھا با۔ کتنے ہو گئے؟ 6 حروف حلقی میں سے، اظہار حلقی کے 6 حروف، ادغام کے 6 حروف، اقلاب کا 1، 13 حروف ہو گئے۔ 13 حروف کے بعد باقی جتنے حروف تہجی کے کتنے؟ 15 حروف بچتے ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذا، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 15 حروف۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 15 حروف آئیں تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ جب ہماری کچھ آواز ہماری ناک میں چھپتی ہے تو اس میں ایک گنگناہٹ، ایک غنہ کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک، کچھ سسٹر حلق کو کلوز کر لیتی ہیں اپنی زبان، کیونکہ زبان سے اکثر لسان کو کیا کرتی ہیں؟ حلق کو کلوز کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے حرف میں بہت زیادہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو دونوں طریقے سے بتاؤں گی۔ اگر میں حلق کلوز کرتی ہوں تو اب کیا کیا میں نے؟ زبان کو طبعی حالت میں نہیں رکھا۔ زبان کی طبعی حالت بھی ہم نے پڑھی تھی بیس میں۔ اب اگر زبان سے حلق کو کلوز کیا ہے تو اس میں تا جو ہے، اگر میں پڑھتی ہوں عدن تجری، اب یہ کیا ہوا ہے؟ تا بہت زیادہ ہیوی ہو گیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ عدن، ہم نے مسکرانے والے انداز سے ہونٹ پھیلائے، زبان کو طبعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھنی ہے۔ عدن تجری۔ اب کچھ ساؤنڈ ہمارا جب ہم نے ہونٹ پھیلائے، زبان طبعی حالت میں نے نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھی، جو ہم نے بیس میں سیکھی تھی، اور مسکرانے والے انداز سے ہونٹ پھیلا کر نون کے بعد تا کی ادائیگی کی، عدن تجری۔
اب ہوا کیا ہے، یہ بہت زیادہ ہمیں خفی تھوڑا سا ہمیں غنہ سنائی دیا ہے. اگر میں ناک بند کرتی ہوں عدنی، اب میں ناک کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے دباتی ہوں اور کھولتی ہوں، دباتی ہوں اور کھولتی ہوں، تو اس میں ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے گنگناہٹ کی. کچھ ناک میں، اب جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سانس لیتے، کہاں سے لیتے ہیں؟ ناک سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہاں سے کچھ آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. اب اخفا خفی سے نکلا ہے. خفی یعنی کہ چھپا ہوا ہونا. کیا چھپا ہونا؟ نون کی اور تنوین کی آواز کچھ ناک میں چھپ رہی ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں. کتنا آسان ہو گیا. شیئن سببا، اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ہم ٹائم دیں گے. ایک الف کے برابر کر لیں. شیئن سببا، حلق کلوز مت کیجیے گا، اس سے ہوگا کیا کہ اگلا حرف بھاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. فَمَن زُحْزِحَ مِن جُوعٍ، اگر میں حلق کو کلوز کرتی ہوں، زبان کو طبعی حالت میں نہیں رکھتی، ہونٹ نہیں پھیلاتی، تو سنیے گا یہ ہوگا من جوع. اب ہوا کیا ہے، اس نے اگلے حرف کو بہت زیادہ ہیوی کر دی ہے، بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہا ہے. طبعی زبان کو طبعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھنا ہے، مسکرانے والے انداز سے ہونٹ پھیلائے. من جوع، جس طرح ہم سورۃ الفلق سورۃ الناس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں من شر میم کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے مخرج کے پاس نون کو بھول جائیں، نون کو بالکل بھی بھول جایا کریں. تنوین میں بھی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بھول جانا ہے اور اگلے حرف پر ہم نے فوکس کرنا ہے. میم کو بھول کر جیم پڑھنا ہے، نون ڈائریکٹ ہماری ناک میں خود بخود چلا جائے گا. اس کے لیے کسی قسم کے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی قسم کی ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی، ہمیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیا ہے، میم کے بعد کیونکہ سائلنٹ ہے، نون سائلنٹ ہے، لکھا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، کیونکہ انگلش میں بہت سارے ایسے حروف جو لکھے جا رہے ہوتے ہیں. ناؤ ہے، اب اس میں لکھا جا رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو پڑھ تو نہیں رہے. تو اسی طرح یہ اب نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں نون لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. یہ نون ڈائریکٹ ناک میں خود چلا گیا ہے. پھر دیکھیے گا پریکٹس میں، پھر ہم کرتے ہیں میم کے بعد جیم پر فوکس کریں گے. من جوع، کیونکہ جیم کے پاس جا کر میں کھڑی ہو گئی ہوں. میم کے بعد نون کو تو بھول گئی ہوں، اور جیم کے پاس جب میں کھڑی ہو گئی ہوں تو وہ کیا ہوا ہے، جیم کی ادائیگی کی وجہ سے غنہ ہمارے ناک سے خود اخفا ہو رہا ہے. غنہ کی ساؤنڈ یہی ہوتا ہے اخفا کا طریقہ. من جوع عن طبق بما کنتم منثورا لئن کفرتم ان، اس میں صاد آگے ہے، ان اصحاب، ان صبرنا. حمزہ کے بعد صاد پڑھا ہے، نون ڈائریکٹ ناک میں چلا گیا ہے. ظننتم، اس کے 2 ٹرکس بتائے ہیں. ایک، یا اگر زبان حلق کو کلوز کرتی ہے تو ورڈ ہیوی ہو جائے گا. اگر طبعی حالت میں زبان کو نیچے والی دانتوں کی جڑ کے پاس رکھیں گے، مسکرانے والے انداز سے ہلکے سے ہونٹ پھیلائیں گے تو اس کی ادائیگی بہت اچھی ہو جائے گی. سیکھتے وقت یہ پریکٹس کرنی ہے، بعد میں تو عادت بن جاتی ہے، پھر بہت زیادہ بھی ہونٹ نہ پھیلائیں تب بھی ہو جاتا ہے، ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. مدخلا کریما نارا ذات لہب دکا دکا. اب یہ کیا ہوا ہے، تنوین کو بھی ہم نے کیا کیا، وہی نون ساکن کی ایک حرکت کو جب ہم نے پڑھ لیا، دکا، نون ڈائریکٹ ناک میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی قسم کی پریشانی میں نہیں جانا. کرنا کیا ہے، صرف اور صرف پریکٹس. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہوں.
اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے ہیں، جو وہ علم کی ہے، وہ مال کی ہے، وہ وقت کی ہے، جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو علم بھی سب سے بڑا خزانہ ہے، بہت اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے فہم میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بھی لے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حکمت سے، حکمت کے بغیر نہیں۔ کون سا وقت ہے، کون سی سچویشنز ہے، اس وقت کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بسم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔